ہیلو اور خوش آمدید۔ آج کے اس وضاحتی تجزیے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس کا چرچا آج کل ہر طرف ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں آن لائن کمائی کے مستند اور تصدیق شدہ طریقے، روایتی نوکریوں سے ہٹ کر ڈیجیٹل دنیا سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے اور مالی خود مختاری کیسے حاصل کی جائے۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، آج کی اس ڈسکشن کا روڈ میپ کچھ یوں ہوگا۔ ہم ان 5 اہم چیزوں کو کور کریں گے: پاکستان میں ڈیجیٹل کمائی، ہنر اور علم کی فروخت، مواد اور ایفیلیٹ پروموشن، ای کامرس اور مائکرو ٹاسکس، اور آخر میں سب سے اہم نقطہ یعنی درست راستے کا انتخاب۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان میں ڈیجیٹل کمائی کی۔ آج کل ہر کوئی اس بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن یاد رکھیں کامیابی انہی کو ملتی ہے جو ان پلیٹ فارمز کے الگ الگ کام کرنے کے طریقوں کو سمجھتے ہیں۔ اندھا دھند شروع کرنے کے بجائے پہلے اس ڈیجیٹل گیم کے اصول سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اپنے پہلے اور سب سے مضبوط ستون کی طرف: ہنر اور علم کی فروخت، یعنی اپنی مخصوص صلاحیتوں کا استعمال۔ یہ دراصل ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھنے کا سب سے ٹھوس اور محفوظ راستہ ہے۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست اور بنیادی اصول یاد رکھنے والا ہے: اگر کوئی اسکل یا ہنر موجود ہے تو یہ سب سے بہترین آپشن ہے۔ یقین مانیں، یہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ کامیابی کی گارنٹی ہے۔ جب کسی کے پاس کوئی خاص ہنر ہوتا ہے تو وہ دراصل ایک ایسی ویلیو دے رہا ہوتا ہے جس کی مارکیٹ میں زبردست ڈیمانڈ ہے۔ اسی لیے ہنر کو سب سے پکا اور پائیدار اثاثہ مانا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہنر بیچا کہاں جائے؟ خیر، فری لانسنگ کی دنیا کے کچھ بہت بڑے نام ہیں، جیسے کہ فائیور، اپ ورک، فری لانسر اور پیپل پر آور۔ یہاں گرافک ڈیزائننگ، رائٹنگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ جیسی سروسز دے کر بہترین کمائی کی جا سکتی ہے۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پلیٹ فارمز لوکل مارکیٹ کی حدوں کو توڑ کر سیدھا انٹرنیشنل کلائنٹس تک پہنچا دیتے ہیں، اور ظاہر ہے جب کلائنٹ انٹرنیشنل ہو تو کمائی کا معیار بھی ویسا ہی شاندار ہوتا ہے۔ اچھا، اب ذرا ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں ہم پیسیو انکم کا زبردست تصور دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کمال کا آئیڈیا ہے جہاں ایک بار محنت کر کے کوئی ڈیجیٹل اثاثہ یا پروڈکٹ بنا لی جائے اور پھر اس سے مسلسل کمائی ہوتی رہے۔ یہ روایتی روزمرہ کام والے ماڈل سے ہٹ کر ایک بہت ہی کمال کی تبدیلی ہے۔ مطلب ہر وقت کام کرنا ضروری نہیں رہتا، بلکہ ایک بار بنایا گیا کام خود بخود کمائی جنریٹ کرتا رہتا ہے۔ اور یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے تو لاجواب ہے جو سکھانے کا شوق رکھتے ہیں۔ یوڈمی اور اسکل شیئر جیسے عالمی پلیٹ فارمز کا نام تو سنا ہوگا۔ یہاں علم کو باقاعدہ کورسز کی شکل دی جا سکتی ہے۔ بس ایک بار کورس ریکارڈ کیا، اپلوڈ کیا، اور پھر وہ دنیا بھر میں بار بار بکتا رہے گا۔ ایک استاد صرف کلاس روم تک محدود نہیں رہتا، بلکہ بیک وقت ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے اور لمبی مدت تک اپنی محنت کا پھل سمیٹتا ہے۔ یہاں ایکٹیو انکم اور پیسیو انکم کا فرق سمجھنا بھی بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، اپ ورک پر وقت دے کر پروجیکٹ مکمل کرنا ایکٹیو انکم ہے، کام کیا تو پیسے ملے، نہیں کیا تو نہیں۔ لیکن دوسری طرف یوڈمی پر ایک بار کورس بنا کر لگاتار کمانا پیسیو ماڈل کی بہترین مثال ہے۔ طویل مدتی کامیابی کے لیے اکثر ان دونوں کا ایک بہترین بیلنس تجویز کیا جاتا ہے تاکہ آج کی فوری ضرورت بھی پوری ہو اور کل کا نظام بھی خودکار ہو جائے۔ چلیے اب ہم اپنے دوسرے ستون کی طرف مڑتے ہیں: مواد اور ایفیلیٹ پروموشن، یعنی تخلیقی صلاحیت اور آڈینس کا استعمال۔ آج کل کی ڈیجیٹل اکانومی کا یہ ایک بہت بڑا حصہ بن چکا ہے۔ تو مختلف پلیٹ فارمز ویڈیوز اور ریلز کو پیسوں میں کیسے بدلتے ہیں؟ مثال کے طور پر یوٹیوب کا مین طریقہ اشتہارات اور اسپانسرشپس ہیں۔ ویڈیو چلی، ایڈ آیا اور کمائی ہوئی۔ لیکن ٹک ٹاک کا گیم تھوڑا الگ ہے۔ وہاں کریٹر فنڈ اور برانڈ ڈیلز چلتی ہیں، جہاں وائرل مواد اور فالوورز برانڈز کو کھینچ لاتے ہیں۔ اسی طرح فیس بک پر بھی مونیٹائزیشن اور ان اسٹریم اشتہارات کا سسٹم موجود ہے۔ ہر پلیٹ فارم کا اپنا ایک الگ ماڈل ہے، تو پلیٹ فارم کا انتخاب ہمیشہ اپنے مواد اور دیکھنے والوں کے مزاج کے حساب سے کرنا چاہیے۔ اگر اپنا مواد بنانے کے ساتھ ساتھ کمائی کا ایک اور زبردست طریقہ دیکھا جائے تو وہ ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ۔ سیدھے الفاظ میں کہیں تو دوسروں کی پروڈکٹس کو پروموٹ کر کے کمیشن کمانا۔ یہ مواد بنانے والوں کے لیے ایک کمال کا ٹول ہے۔ اپنی کوئی فزیکل پروڈکٹ بنائے بغیر نہ ہی گودام کا خرچہ اور نہ ہی کسٹمر سروس کی ٹینشن۔ بس پروڈکٹ کو بہترین انداز میں متعارف کروانا ہے اور ہر کامیاب سیل پر اپنا پروفٹ وصول کرنا ہے۔ اور اس کمیشن والے ماڈل کے لیے میدان میں کون کون ہے؟ امیزون اور دراز جیسے بڑے نام باقاعدہ ایفیلیٹ پروگرامز آفر کرتے ہیں۔
ان کے پروڈکٹ لنکس کو پروموٹ کر کے بہت آسانی سے کمیشن کمایا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر بلاگرز اور وی لاگرز کے لیے یہ ایک گیم چینجر ثابت ہوتا ہے، جو پروڈکٹ ریویوز بناتے ہیں، کیونکہ دیکھنے والے ان کے مشورے پر اعتبار کر کے خریداری کرتے ہیں۔ اب ہم ڈیجیٹل سروسز سے نکل کر فزیکل چیزوں اور وقت پر مبنی چھوٹے ٹاسکس کی طرف آ رہے ہیں، یعنی ہمارا تیسرا اور بہت وسیع ستون، ای کامرس اور مائکرو ٹاسکس۔ پاکستان میں ای کامرس کے جو ٹاپ پلیٹ فارمز ہیں جیسے دراز، شاپیفائی اور OLX، ان پر بزنس کے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر دو ہی مین طریقے ہیں، یا تو ڈراپ شپنگ کی جائے یا پھر اپنی خود کی پروڈکٹس بیچی جائیں۔ دراز اور OLX پر عموماً لوکل چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جہاں ایک بنی بنائی مارکیٹ مل جاتی ہے، جبکہ شاپیفائی پر لوگ اپنا ایک مکمل ذاتی برانڈ اور آن لائن سٹور کھڑا کرتے ہیں، جو زیادہ تر ڈراپ شپنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب چونکہ ڈراپ شپنگ کا ذکر آ ہی گیا ہے تو اسے تھوڑا اور سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ای کامرس کا وہ سمارٹ طریقہ ہے جہاں سامان کا سٹاک رکھنے یا گودام بنانے کا کوئی درد سر نہیں ہوتا۔ آن لائن آرڈر آیا اور سیدھا سپلائر کو فارورڈ کر دیا گیا، جو اسے ڈائریکٹ کسٹمر تک پہنچا دے گا۔ شاپیفائی جیسے پلیٹ فارمز پر یہ اسٹریٹجی بہت ہٹ ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے بہت کم پیسوں سے شروع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پروڈکٹ تبھی خریدی جاتی ہے جب کسٹمر پیسے دے چکا ہو۔ ہے نا زبردست؟ اور اب ای کامرس جیسی بڑی فیلڈ کے بالکل الٹ مائکرو ٹاسکس اور سروس کی بات کرتے ہیں۔ یہ انتہائی چھوٹے، آسان ڈیجیٹل کام ہوتے ہیں جنہیں مکمل کرنے پر کچھ رقم یا انعامات ملتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک دم پرفیکٹ ہیں جو بغیر کسی خاص ہنر یا انویسٹمنٹ کے فوری طور پر ڈیجیٹل دنیا کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں۔ مان لیا کہ اس میں کمائی لاکھوں میں نہیں ہوتی، لیکن انٹرنیٹ سے اپنی پہلی کمائی حاصل کرنے اور اس پورے ایکو سسٹم پر بھروسہ قائم کرنے کے لیے یہ ایک زبردست شروعات ہو سکتی ہے۔ ایسے کاموں کے لیے سویگ بکس، ٹائم بکس اور ریموٹ ٹاسکس جیسی ویب سائٹس موجود ہیں۔ یہاں صرف اپنا کچھ وقت دے کر چھوٹے چھوٹے کام جیسے ویڈیوز دیکھنا، فارم پر کرنا یا ڈیٹا انٹری کر کے تھوڑی بہت اضافی کمائی کی جا سکتی ہے۔ ان اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک بہترین آپشن ہے جن کے پاس دن میں کچھ فارغ وقت ہوتا ہے اور وہ اسے پھالتو ضائع کرنے کے بجائے کارآمد بنانا چاہتے ہیں۔ اب باری آتی ہے درست راستے کے انتخاب کی۔ ہم نے بہت ساری معلومات تو اکٹھی کر لی ہیں، لیکن اب وقت ہے اسے ایک پریکٹیکل حکمت عملی میں بدلنے کا، کیونکہ معلومات کا ہونا کافی نہیں، اس کا درست استعمال ہی اصل کامیابی ہے۔ دیکھیں، اس ساری بحث کا نچوڑ بس ایک بات میں چھپا ہے۔ آمدنی کی درست حکمت عملی کا سارا انحصار اس بات پر ہے کہ بنیادی اثاثہ کیا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا کوئی زبردست ہنر موجود ہے، یا تخلیقی مواد سے بنی ہوئی ایک لائل آڈینس ہے، یا پھر فی الحال صرف وقت ہے؟ کامیابی کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اپنے موجودہ اثاثے کو بالکل صحیح پلیٹ فارم کے ساتھ میچ کیا جائے۔ غلط جگہ پر صحیح ٹیلنٹ ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی موجودہ صورتحال کا بالکل سچا اور حقیقت پسندانہ جائزہ لینا بے حد ضروری ہے۔ تو اس وضاحتی تجزیے کے بالکل آخر میں ایک بہت ہی اہم اور غور طلب سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس وسیع ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھنے کے لیے سب سے پہلے کس اثاثے کا انتخاب کیا جائے گا؟ وقت، ہنر یا تخلیقی صلاحیت؟ ان تمام پہلوؤں کو سمجھنے کے بعد اب اگلا قدم بہت سوچ سمجھ کر اور پورے اعتماد کے ساتھ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں مواقع واقعی بے شمار ہیں، بس ضرورت ایک درست سمت کی اور ہاں، مستقل مزاجی کی ہے۔ تو اب وقت ہے سوچنے کا اور اس شاندار سفر کا آغاز کرنے کا۔